بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ یہ ہفتہ پاکستان کے لیے معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے اور سفارتی لحاظ سے بڑا اہم رہا۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے پاکستان کا دورہ کیا اور اس سے پہلے صدر آصف علی زرداری چین کے دورے پر تھے۔ چین کے دورے میں بھی بڑی اہم پیش رفتیں ہوئیں سی پیک کے حوالے سے اور کئی اہم معاہدوں کے حوالے سے وہاں پر چین کی حکومت کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پاکستان سفارتی لحاظ سے بھی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں جس تیزی کے ساتھ جس طرح سے حالات بدل رہے ہیں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا جائے، اور خصوصاً ایسے حالات میں کہ جہاں ہر طرف لوگ اقتصادیات کی بات کر رہے ہیں، اقتصادی چیلنجز بہت سے درپیش بھی ہیں۔ ان چیلنجز میں ظاہر ہے کہ اقتصادی مواقع بھی موجود ہیں۔ ان چیلنجز سے مواقعوں کو کیسے نکالنا ہے یہ بھی پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ تو جہاں جہاں پاکستان دیکھ رہا ہے کہ جن جن ممالک کے ساتھ ہماری تجارت ہو رہی ہے اور تجارت میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے کہ وہ ملک کے لیے فائدہ مند ہو، ملک کے لیے سود مند ہو۔ کیونکہ ظاہر ہے آج سے کچھ سال پہلے جو پاکستان کو اقتصادی شعبے میں یا معاشی چیلنجز درپیش تھے، اب آہستہ آہستہ پاکستان ان چیلنجز سے نپٹ رہا ہے اور پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ قدرے بہتر ہوئی ہے، اور اسی پاکستان کی معاشی حالت کی بہتری کا اب احساس ہوا ہے۔ آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک بھی یہی کہہ رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ وہ ایک طویل شراکت داری کی جو تعلقات ہیں وہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ حال ہی میں ورلڈ بینک کے ساتھ بھی پاکستان کا 10 سالہ جو فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے وہ $40 ارب کا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس فریم ورک کو خوش آمدید کہا ہے اور اس کا خیر مقدم کیا ہے، کیونکہ آئی ایف سی کے نمائندے یہاں پر آئے ہوئے تھے، وزیر اعظم نے ان سے ملاقات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ظاہر ہے کہ اقتصادی استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بھی بہت ضروری ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کو بھی آگے بڑھایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ ملک میں جو امن و امان کا قیام ہے وہ اس وقت ترجیحات اول میں شامل ہے۔ لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو صوبوں کے اندر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پر سیکیورٹی فورسز کے بھرپور طریقے سے آپریشنز بھی جاری ہیں، اور حال ہی میں خیبر پختونخوا میں 2 سیکیورٹی آپریشنز کیے گئے ہیں اور اس میں 15 خارجیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس آپریشنز کے دوران 4 جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکیورٹی فورسز کو کامیاب آپریشنز پر مبارکباد دی ہے، اور ظاہر ہے جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ لیکن اس دوران دوسری طرف اقوام متحدہ کی ایک بہت اہم رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں اقوام متحدہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی جو دہشت گردی ہے اس میں افغان طالبان کی حکومت ہے وہ براہ راست کلدم ٹی ٹی پی کے ساتھ حمایت کر رہی ہے اور اس کو تعاون دے رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں جو رپورٹ پیش ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ افغان حکومت کلدم ٹی ٹی پی کو ہر مہینے $43,000 دے رہی ہے، یعنی یہ ایک طرح سے ان کی مالی معاونت بھی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی لاجسٹک سپورٹ بھی شامل ہے۔ اس رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ سال 2024 میں پاکستان میں 600 سے زائد دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کنڑ، ننگرہار، یہ افغانستان کے صوبے ہیں، کنڑ، ننگرہار، خوست اور پکتیکا میں کلدم ٹی ٹی پی کے نئے تربیتی مراکز قائم ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایل اے کے مجید بریگیڈ کا داعش اور مشرقی ترکستان اسلامی تحریک سے بھی گٹھ جوڑ باقاعدہ طور پر سامنے آ گیا ہے، اور ان کو بھی افغانستان کی تائید، حمایت اور مدد حاصل ہے۔ تو یہ تمام وہ آج معاملات ہیں جن پر اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر شمع۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں بابر گورسی، تجزیہ کار۔ بابر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کچھ اور مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑا اہم ویک تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب چین میں تھے، طیب اردوغان پاکستان میں تھے، اہم دورے ہوئے ہیں یہ۔ دیکھیں آپ نے اچھی تمہید باندھی اور آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے 2 کور ایشوز پاکستان کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ سیاسی استحکام، اور دوسرا جو سیکیورٹی فرنٹ کے اوپر جو چیلنجز ہے خاص طور پہ ٹی ٹی پی افغانستان سے، اور آپ نے یہ بھی بتایا ڈیٹیل سے
کہ ان لائک پریویس ایئرز ہر سال اقوام متحدہ یہ رپورٹ ایشو کرتا ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ذرا اسپیسیفک ڈیٹیلز میں چلے گئے اور انہوں نے انڈورس کیا پاکستان کا جو کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ پلی بھی کرتے رہے افغان حکومت سے، طالبان کی جو عبوری حکومت ہے، کہ آپ کا جو تعلق ہے یا آپ کی سپورٹ ہے فائنینشیل اور ملٹری، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ٹی ٹی پی ٹیررزم بہت زیادہ ہر سال انکریز ہوا ہے، اس میں انٹینسٹی آئی ہے، تو آپ یہ ختم کریں۔ تو اب اقوام متحدہ نے بھی وہ انڈورس کر دیا، تو ظاہر ہے وہ ونڈیکیٹ کرتے ہیں ہمارا کنسسٹنٹ سٹینڈ۔ اب جہاں تک تو سیاسی استحکام اور عسکری جو رسپانس ہے ہمارا، یہ بہت دو بڑی پری ریکوزٹس ہیں کہ جو ہمارا دیرینہ خواہش ہے کہ ہم اپنی فارن پالیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آئیں پریکٹیکلی۔ حالانکہ تھیوریٹیکلی تو پچھلے 4 سال سے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی تو بڑا کنسنسس ہم نے اچیو کیا کہ ہم زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے جیو اکنامکس کے اوپر، ہم انٹیگریٹ کریں گے اپنے آپ کو اس خطے کے اندر۔ ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہے فرام جیو پولیٹیکل کانفلکٹ سنٹرک ایک فارن پالیسی پرائورٹی سے اپنے خطے کے اندر جو ٹریڈیشنل جن دوست ہیں ان کے ساتھ انٹینسیفائی کرنا اکنامک لنکس۔ اور ہماری فارن پالیسی پچھلی 1 دہائی سے کم از کم جو پرائورٹی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہم اس کو ڈائیورسیفائی کریں۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ جی امریکہ ایک سپر پاور ہے اور اسی سے ہم اپنا فوکس کریں، ہم روس کے ساتھ تعلق بھی کریں، اور چین اور ترکی 2 ایسے کنٹریز ہیں اپارٹ فرام سعودی عربیہ کہ جن کے رائٹ فرام دا ڈے پاکستان کیم ان ٹو بینگ ان کے ساتھ ہمارے بہت تعلقات ہیں۔ جہاں تک ترکی، اس نے تو خلافت موومنٹ کو یعنی سپورٹ کیا، لیکن خلافت موومنٹ اسی لیے یہاں پہ لانچ ہوئی تھی کہ ہم خلافت کو پریزرو کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات ہے کہ 100 سال پہلے جب اتا ترک نے ایک نظام حکومت تبدیل کیا، ایک ریولوشن لے کے آیا، ود ان سیکنڈ یہاں پہ جو پرسیپشنز تھی وہ چینج ہو گئی۔ تو جناح اور اقبال نے سپورٹ کیا تھا ترک کی جو ریولوشن تھی اور ریفارمز تھی، اور اسی طرح ٹرکی جو ہے یا ترکی جو ہے وہ ایکسائٹیڈ ہوا اس کی لیڈرشپ، چاہے وہ اتا ترک ہو یا اس کے بعد عصمت انونو ہو، جب پاکستان مارز وجود میں آیا۔ تو جو ایردوغان صاحب کا جو کرنٹ وزٹ تھا، جس پہ آپ نوٹ کریں کہ تقریباً 24 کے لگ بھگ ایم او یو سائن ہوئے، وہ سیکیورٹی کوآپریشن کے لیے بھی ہے، اکنامک کوآپریشن کے لیے بھی ہے، اور ہمارے ہاں جو تعلقات ترکی کے ساتھ ہیں یا ٹرکی کے ساتھ ہیں وہ انٹینسیفائی ہوئے اس وزٹ سے۔ سو چاہے چین کے ساتھ ہو، ترکی کے ساتھ ہو، سعودی عربیہ کے ساتھ ہو، یہ ہمارے 3 ایسے ممالک ہیں جو کہ آج بھی تعلقات گہرے ہیں، فردر یہ انٹینسیفائی ہوں گے ان دا فیوچر، اور ہمیں ان کو پرائورٹائز کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ بابر، آپ کے خیال میں بھی یہ جو دورے تھے بڑے ایک ویل پلان قسم کے دورے تھے، اور پاکستان جو ہے ان ایم او یوز کو، جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اس امید کا اظہار کیا کہ جلد یہ ایم او یوز معاہدوں کی شکل میں سامنے آئیں گے، اور یہ خطے کے اہم ممالک ہیں، ترکیے کو اگر آپ دیکھیں، چین کو دیکھیں، اس پورے ریجن کے اندر یہ بہت اہم ممالک ہیں۔ جی جاوید صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ایم او یو سائن ہو گئے، دورہ ہو گیا، بہت ہی اچھا دورہ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ اتنا ہائی فائی دورہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر دونوں اپنے مہمان کو جو ہے ریسیو کرنے گئے۔ ابھی جو ایم او یوز ہو گئے ہیں، اور اس میں جو جس طرح آپ نے دیکھا سیکیورٹی کے ہیں، اسی طرح آپ نے دیکھا انرجی سے ریلیٹڈ ہے، اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپس میں کلچرل جو آپس میں کولیبریشن ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، جو مین ہے۔ ویسے تو 24 ہوئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں اگر یہ معاہدے پاکستان اور ان کے درمیان یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ایک تو یہ ہوگا کہ بہت سی جو ٹرکش کمپنیز ہیں اور جو وہاں کے ماہرین ہیں وہ پاکستان میں آ کر ان شعبوں میں کام کریں گے، اور ان شعبوں میں پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو بہت بڑی گنجائش جہاں پر آج بھی موجود ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریسورسز ہیں، اور 25 کروڑ جو آبادی ہے اس وجہ سے ظاہر ہے ان کے لیے بہت سے بڑے مواقع ہیں۔ تو اس لیے جو ترکیہ کا جو یہ وزٹ ہے، یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ گیم چینجر ثابت ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سے اب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ترکیہ میں تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ترکیہ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آ کر مختلف
جو آپ نے دیکھا ہے کہ چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے کاروباروں میں بھی اور بڑی بڑی کمپنیز بھی یہاں پر آ رہی ہیں. ویسٹ مینجمنٹ جو لاہور ہے وہ ترکیہ کی کمپنی ہے. اس طرح اگر آپ ریسٹورنٹس دیکھیں تو آپ کے پاکستان میں بہت سے ریسٹورنٹ بزنس میں جو ہے ترکیہ جو ہے بہت آگے آ رہا ہے. اور اس طرح اگر ہم چین کی بات کرتے ہیں تو چائنا کی جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو چائنا نے تو ہمیشہ پاکستان جب بھی جس بھی مشکلات میں ہو یا ٹھیک ہو ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا ہے. اور خاص کر یہ جو دورہ کیا ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ مختلف جو ایم او یوز ہیں اس پر بھی سائن ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا تزاوراتی ان کے ساتھ ایک معاہدے ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے, کیونکہ دنیا اب جو ہے اسٹریٹجک معاہدوں کی جانب جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب جو اسٹریٹجک معاہدے ہیں اس میں صرف اسٹریٹجی نہیں رہے گی, اس میں اکانومی بھی آ گئی ہے, اس میں انرجی بھی آ گئی ہے, اس میں سیکیورٹی بھی آ گئی ہے, اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے, اے آئی بھی آ گئی ہے. اب تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ اسٹریٹجک جتنی بھی پارٹنرشپ ہے اس میں کور ہو جاتی ہیں. اور پاکستان چونکہ خطے کا بڑا اہم ملک ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں یہاں سے ہو کر جاتی ہیں, مطلب بہت سے رستے جو ہیں, آپ دیکھیں ڈائریکٹ جو ہے چائنا کو افغانستان میں آنا ہو تو پاکستان کے ذریعے آ سکتا ہے. اس طرح سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ اس کی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہے, اگر بات کرنی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ اس بات. خطے کے اندر چائنا, ڈاکٹر عارف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ ایک تو پریزیڈنٹ کا وزٹ تھا, ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا, بڑے عرصے سے اس سے پہلے ملتوی ہوا تھا ان کی صحت کی وجہ سے, لیکن یہ وزٹ ہوا. دوسرا, اس خطے میں جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں اس ساری تبدیلیوں کے باوجود چین جو ہے وہ بالکل فوکس ہے اقتصادی رابطہ کاری کے حوالے سے, کنیکٹیویٹی کے حوالے سے. وہ اس خطے کو اقتصادی نیٹ ورک میں لانا چاہتا ہے, بجائے اس کے کہ جیسے شروع میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جیو پالیٹکس کی جو بات کر رہی تھی کہ جیو اکنامکس کی بات کر رہی. بالکل صحیح فرمایا. تمام مہمانوں نے جو باتیں کی ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا ایڈ اپ کروں گا کہ جو ابھی سیاسی, سفارتی اور معاشی حالات ہیں اور جو ستارے ہیں وقت کے اور جو ہمارے ریجن کی چینجز ہیں ان میں پاکستان کے لیے بہت اچھے وقت آ رہے ہیں. اور یہ حکومت کی کامیابی ہے کہ انہوں نے 2 کامیاب دورے کروائے ہیں. اردوغان صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں, سردار زرداری صاحب چائنا گئے ہیں. تو اوورال مارکیٹ میں ایک چینج آ رہی ہے. گلوبل ریجنل آپ مارکیٹ میں دیکھیں کہ یورپ جو ہے وہ کیوٹک سچویشن میں ہے, امریکہ کیوٹک سچویشن میں ہے. سو چائنیز کمپنیز اینڈ ٹرکش کمپنیز دے آر لوکنگ فار نیو مارکیٹس, نیو ریسورسز, نیو کنیکٹیوٹی اور نئے کسٹمرز, اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی ہیں, ایجوکیشن میں ہیں اور دیگر سیکٹرز میں ہیں. سو یہ دونوں دورے بہت بڑی کامیابی ہیں حکومت کے لیے. اور پاکستان کو صرف یہ چاہیے کہ اپنے جو اندرونی حالات ہیں ان کو بہتر کریں سیاسی طور پر, اور جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کو سٹیبل کریں, ٹرسٹ بلڈ کریں. تو مواقع بہت ہیں. اور یہ ریجنل مارکیٹ آپ دیکھیں ٹرکی سے سینٹرل ایشیا ہے, چائنا ہے, اوورال پاکستان کا سی پیک ہے, بی آر آئی ہے. سو اگر گرینڈ یا گلوبل آپ جو کوریڈورز ہیں ان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پاکستان میں بہت اچھی تبدیلی آ رہی ہے, آ چکی ہے. ہمیں صرف اور صرف اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی, بہتر یوٹیلائز کرنے کی, اور جب سٹیبل پولیٹیکل حالات ہوتے ہیں تو جو منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ آپ کو ضرور فروٹس دیتی ہے. تو ستارے ابھی پاکستان کے حالات میں بہت اچھا لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. جوہر صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. جوہر سلیم صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ہفتہ تھا پاکستان کے لیے سفارتی لحاظ سے آپ کے خیال میں کتنا اہم رہا؟ ظاہر ہے کہ میرا اشارہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے دورہ چین اور ترکیہ کے صدر طیب اردگان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے. جی بالکل, بہت ہی ایک ہیکٹک ہفتہ رہا سفارتی لحاظ سے, اور یہ دونوں اہم دورے تھے کیونکہ جو ترکیہ ہے اور جو چین ہے یہ دونوں پاکستان کے بہت ہی قریبی جو ہیں دوست ہیں. بلکہ چین کے ساتھ تو ہمارے جو ہے تعلقات کو ہم آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کہتے ہیں, اور وہ اکنامکلی ہمارے لیے سب سے اہم پارٹنر ہے چین. ڈیفینس کے حساب سے بھی سب سے اہم پارٹنر ہے, پھر باقی بھی اسٹریٹجکلی بھی, اور پھر جو اس سینس میں کہ جو انٹرنیشنل فورا ہیں جس طرح یونائٹڈ نیشنز ہیں یا جتنے بھی ملٹی لیٹرل فورمز ہیں اس پہ جو ہمارا کوآپریشن ہے چین کے ساتھ وہ بہت ہی مثالی ہے. تو اور اس وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جب سی پیک جو ہے اس کا اب ہم سیکنڈ فیز میں جا رہے ہیں. تو پہلا فیز جو تھا اس میں کوئی 26-28 بلین ڈالرز کے پروجیکٹس ہو گئے ہیں, اور دوسرے جو فیز ہے اس میں ہم انویزج کر رہے ہیں کہ جب وہ مکمل ہوگا تو تقریباً $60 بلین تک, $60,000. یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم ہے. پہلے فیز میں تو زیادہ انفراسٹرکچر پہ زیادہ فوکس تھا اور گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ پہ
اور پھر یہ جو انرجی پروڈکشن جہاں پہ ہم بہت ہی ڈیفیشنسی وہ فیس کر رہے تھے اس پہ. دوسرے فیز میں زیادہ ہے جو اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں, پھر جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے, اور پھر جو چائنیز انڈسٹریز کی ریلوکیشن ہے. پھر چائنا اب ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ہائی کوالٹی ڈیولپمنٹ گروتھ ماڈل کی طرف جا رہا ہے اس کا. تو اس میں ان کا اب فوکس جو ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز ہیں. تو اس میں جو انٹرمیڈیٹ انڈسٹریز ہیں وہ ریلوکیٹ کریں دوسرے ملکوں میں, جس طرح ویتنام ہے, لاؤس ہے. تو پاکستان بھی اس میں جو ہے ایک بہت اہم ملک ہے. پھر ظاہر ہے جو ہمارا کنیکٹیوٹی کے جو سارے ہمارے منصوبے ہیں وہ اسی سی پیک میں, اور جو چائنا کا بڑا ویژن ہے BRI کا اس کے ساتھ لنک ہیں. تو وہ یہ تو اس لحاظ سے چائنا کا دورہ ہمیشہ, میں بھی اس کے دورے میں 2022 میں جیرن کے ساتھ ہے اس وقت, تو اس میں ہمیشہ بہت یہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں. صدر کی ملاقات وہاں پہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ بھی, پھر جو ہے وزیر اعظم جو لی چانگ ہیں ان کے ساتھ بھی, اور بھی بہت سے ظاہر ہے جو منسٹریل سطح پہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریویو ہوتا ہے کافی ساری چیزوں کا, اور پھر آگے کی پلاننگ ہوتی ہے. اسی طرح جو ترکی کے صدر ایردوان کا, ترکیہ کے جو صدر ہیں ان کا جو دورہ ہے پاکستان کا, وہ بھی اہم ہے اس لیے کہ ترکی کے ساتھ اگین پاکستان کے بہت ہی برادرانہ تعلقات ہیں. اور یہ تو اس وقت سے ہیں جب پاکستان ابھی بنا بھی نہیں تھا, اس وقت سے ہی خیر سگالی ہے دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک تو خیر اقتصادی تعاون بھی ایک سگنیفیکنٹ ہے, اور جو میں یہ کہوں گا کہ جو تقریباً اس وقت $1.3 بلین کی ٹریڈ ہے, یہ بالکل ناکافی ہے اس لحاظ سے کہ جو اصل پوٹینشیل, جو اصل پرومس ٹریڈ کا, اس کے بالکل کمنسریٹ نہیں ہے اس کے. اور اس میں ان دونوں ملکوں نے بہت بار یہ جو ہے منصوبہ بندی کی کہ ٹریڈ کو $5 بلین تک لے کے جائیں, وہ نہیں ہو سکا. ابھی دوبارہ سے اس دورے میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ اس کو $5 بلین تک لے کے جائیں گے. تو انشاءاللہ, کیونکہ دیکھیں ہماری جو اپروچ ہے وہ آؤٹ کم اورینٹڈ اپروچ ہونی چاہیے. تو ان دوروں میں بہت سی چیزیں طے ہوتی ہیں, انسٹیٹیوشنل میکینزم بنتے ہیں, جس میں 24 معاہدے اور MOUs جو سائن ہوئے ہیں, اتنے سارے مختلف شعبہ جات میں جیسا بھی بتایا بھی گیا, میرے باقی پینلسٹ نے بتایا. تو اب ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو فالو اپ ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر جو فالو اپ ہے نا, اور پھر دیکھیں ٹریڈ ہے, حکومت اس میں جو حکومتیں کرتی ہیں وہ انسٹیٹیوشنل میکینزم بلڈ کرتی ہیں, وہ جو ہے انفارمیشن جو ہے اس کی پروموشن اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرتی ہیں. لیکن باقی سارا کام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں پھر اس کے بعد کرنا ہوتا, اور وہ بہت ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کے جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن ہو. تو ترکی کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں اس میں ان کے ساتھ بھی ہم دفاعی شعبے میں ہمارے اچھے تعلقات ہیں, اور جو کہ اس میگنیٹیوڈ کے نہیں ہیں جس طرح کہ چائنا کے ساتھ ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اگین اس میں ترکیہ اور جو ہے ہمیشہ وہ جموں کشمیر پہ بھی کے مسئلے پہ بھی ہماری حمایت کرتا رہا ہے. ہم سائپرس کے مسئلے پہ ترکیہ کی حمایت کرتے رہے ہیں, اور باقی بھی بہت سی چیزوں میں, جیسا جو FATF کا مسئلہ تھا کہ ترکی اور چین ان چند ملکوں میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان کو آخری لمحوں تک سپورٹ کیا وہاں پہ. اور اسی طرح اور بھی جہاں ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے پاکستان ہمیشہ اس میں سر فہرست ہوتا ہے. تو یہ وہ دوستی ہیں جن کی کنٹینیوٹی اور جن کو اسٹرینتھن کرنا پاکستان کے لیے جو سفارتی محاذ ہے اس میں بہت ضروری ہے. اور اس طرح کے جو دورے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اس میں وہ دوبارہ سے آپ اس کا اعادہ کریں. اچھا جوہر صاحب, ایک اور اہم نقطہ میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ بات کر لیں. یہ جو اقوام متحدہ میں رپورٹ پیش ہوئی ہے افغانستان کے حوالے سے کہ افغان طالبان اس وقت مکمل طور پر TTP کی حمایت کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے اب تو بہت اسپیسیفک چیزیں آ گئی ہیں اس میں کہ ایک تو ماہانہ $43,000 وہ دے رہے ہیں, افغان حکومت دے رہی ہے, پھر براہ راست پاکستان میں یہی TTP حملے کر رہی ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری موقف کی ایک طرح سے ایک ہمارے موقف میں طاقت پیدا ہوئی ہے, کیونکہ اب یہ اقوام متحدہ بھی کہہ رہا ہے, اور ایک ایسی صورتحال میں کہ جب افغانستان کو کسی نے تسلیم بھی نہیں کیا, خود افغانستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے. بالکل جی, یہ اقوام متحدہ میں ہمارا جو موقف تھا بالکل اس وقت اس کو مانا گیا, اور اس میں یہ اہم ہے کہ دیکھیں ہم نے پہلے بائلیٹرل ہر سطح پہ کوشش کی ہے, ہر طریقے سے کوشش کی ہے ان کو پولیٹیکل جو ڈائلاگز ہوتے ہیں اس کے تھرو بھی سمجھانے کی, پھر کائنیٹک آپریشنز بھی ہم نے کنڈکٹ کیے, پھر جو اکنامک لیوریج کی آپشن تھی وہ بھی ہم نے یوز کی. بٹ بہت سارے وعدے بھی انہوں نے کیے, کمٹمنٹس بھی انہوں نے کی, لیکن وہ پوری نہیں کی انفارچونیٹلی. پھر ہم ریجنل اپروچ کی طرف بڑھے کہ جو باقی ملک ہیں ریجن کے وہ بھی تھریٹنڈ ہیں
अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है उससे, जिस तरह के ये सारे जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, चीन है, इवन रशिया तक, ये सारे मुल्क जो हैं वो भी फील करते हैं कि टेररिज्म जो वो उससे उनको भी खतरा लाक है। इसीलिए देखें वो जो SCO है उसके प्लेटफॉर्म पे भी ये बात होती है। अब हम एक इंटरनेशनल अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, जिसको पहले मैं हमेशा अपनी कमेंट्रीज में सपोर्ट करता रहा हूँ कि हमें इंटरनेशनली एक ग्लोबली जो है एक वो अप्रोच बनानी चाहिए कि जिसमें अफगानिस्तान पे प्रेशर और जो है ना वो सब तरफ से प्रेस अपॉन उन पर किया जाए कि आपको ये बदलना होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पे भी ये बात हो रही है। तो देखें अब जो अफगान तालिबान है वहाँ पे, जिसको वो अफगान इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उनको भी जो है ना ये देखना होगा कि अब अगर पूरी दुनिया एक बात कर रही है तो फिर वो ये और फिर एक चीज़ ये है कि वो बहुत कुछ दहाइयों पहले वो ये फेस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक वक्त था कि अमेरिका ने जब उन पे वो जब 9/11 का मसला हुआ था उससे भी बहुत पहले अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश हुई थी अफगानिस्तान में जो हो रहा था उसके खिलाफ। तो वो एक किस्म की जो है ना, तो उनको भी सोचना चाहिए कि क्या वो किस तरफ जा रहे हैं जहाँ से पहले एक बार वो होके गुजरे हैं और जहाँ पे फिर उन्होंने बहुत ही मुश्किलात देखी थी। तो बिल्कुल हमें मैं समझता हूँ कि सफारती सतह पे इस चीज़ को मजीद और भी आगे लेके चलना चाहिए और जो इंटरनेशनल अप्रोच हम डेवलप कर रहे हैं अफगानिस्तान में टेररिज्म के खिलाफ, वो एक सही अप्रोच है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हैं। डॉक्टर इश्तियाक साहब, इंटरनेशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं कि हम बाकी जो ममालिक हैं हम अपनी मूवमेंट तो आगे बढ़ाए जा रहे हैं, उनके साथ ताल्लुकात के हवाले से आप देखें, वरना तो ज़ाहिर है अफगानिस्तान का पड़ोस जहाँ जहाँ आता है वो तमाम के तमाम ममालिक तशवीश के शिकार हैं। चीन के लिए भी ये मसला है, ईरान के लिए भी मसला है। अब और ख़ुद देखें कि अफ़गान महाजरीन का भारत के अंदर क्या हाल होता है या बाकी जो दीगर ममालिक हैं वहाँ क्या हाल होता है। लेकिन हम गुज़श्ता आप समझें कि 40 साल से ज़ायद हो गए कि हमारे यहाँ वो मौजूद हैं मेहमान की हैसियत से, और हर मुश्किल वक्त में हम अफ़गानिस्तान के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और अब भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो है वो उस तरह से नहीं मिल रहा। जावेद साहब, ये अफ़गानिस्तान का इशू बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और हमने इसको बतदरीज यानी हमने बड़ी टैक्टिफुली हमने इसको डील करते रहे। हम अब कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हमेशा से रही है, हमें कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट रखनी चाहिए। हाँ, अगर बारहा कहने के बाद भी अगर वो बाज नहीं आते तो ज़ाहिर है वक्तन फ़वक्तन आप देखते हैं कि हम अपना एयर स्ट्राइक्स करते हैं और उसका खातर ख्वाह इम्पैक्ट पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ की क़यादत एक हिस्टोरिकली हमने देखा है, आइदर वे चाहे तालिबान हो या एंटी तालिबान फोर्सेस हो, वो हमसे बहुत कुछ ले तो लेती है, लेकिन जब टाइम आता है इक़्तिदार के अंदर तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके मुताबिक वो यानी खातर ख्वाह उसका रिस्पॉन्स नहीं होता। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन ये जो पिछले हफ्ते जो डेवलपमेंट हुई है कि एक दो कोर रिलेशनशिप जो है हमारी, उसके अंदर खातर ख्वाह डेवलपमेंट हुई है। तुर्की के हवाले से मेरा एक पर्सनल मीनिंग भी है उसके अंदर। मैं कोई 6 साल मैंने कब्रस में पढ़ाया है, ठीक, और इस वक्त यहाँ पे जो उनके एम्बेसडर है वो भी मेरी फॉर्मर स्टूडेंट है। अच्छा, आज सुबह मैं अपना फर्स्ट सेक्रेटरी के साथ था, ठीक, वो 1 महीने के लिए आया और उसने एर्दोगान के विज़िट में भी वो आगे था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वो एक इक्वेशन ड्रॉ कर रहे थे अपनी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बिटवीन टर्की सपोर्ट फॉर कश्मीर और पाकिस्तानी सपोर्ट फॉर कब्रस। तो ये ट्रेडिशनल हमारी एक रिलेशनशिप है, इसकी मॉरलिस्टिक फाउंडेशंस है और इंशाल्लाह ये ग्रो करेंगी। सदर जरदारी साहब का जो विज़िट था, मैं चूँकि प्लानिंग कमीशन में रहा हूँ, तो उसमें CPEC के हवाले से कोर इशू हमारा पिछले 2-3 सालों से जो एमर्ज हुआ और वो ख़ास तौर पे अगेन अफ़गानिस्तान के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये जो ISKP या TTP है, ये ना सिर्फ हमारे डोमेस्टिक 2 प्रोविंसेस में ख़ास तौर पे, लेकिन चाइनीज़ CPEC रिलेटेड जो इनके टारगेट्स हैं तो ज़ाहिर है कि वो डिसरप्ट करना चाहते हैं। तो उसमें सिक्योरिटी इशू पिछले कुछ अरसे से एक कलीदी तौर पे मर्ज हो रहा था। और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी डिस्कशन हुई है, इस दफ़ा बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई। आई थिंक वी आर नियर रेजोल्यूशन और चाइनीज़ अंडरस्टैंड आवर कंपल्शंस। और आई थिंक ये जो UN की रिपोर्ट का जो आपने रेफरेंस दिया और उसमें आप देखें ना ETIM का भी जिक्र जी, बिल्कुल, कि ETIM और TTP का कनेक्शन है, वो चूँकि UN ने एक्सपोज किया है, तो हमें अब चाहिए कि हम चीन के साथ बड़ा इंटेंसीफाई करें और इस जो वबा है जो कि हमारे अफगान पाक बॉर्डर के अक्रॉस से आ रही है, इसमें चाइना, पाकिस्तान और इनफैक्ट मैं ये भी आर्ग्यू करूँगा कि इसमें जहाँ तक काउंटर टेररिज्म है
اس میں چین، سینٹرل ایشیا، ایران، پاکستان، گلف، ساری دنیا کا کنسنسس ہے. ہمیں کم از کم کمبیٹنگ ٹیررزم پہ پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے. یہ ہمارا سنگل ہینڈڈلی ایشو نہیں ہے. آج ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں، کل خطے کو کریں گے، پرسوں دنیا کو کریں گے. اور ڈاکٹر عارف صاحب، چین، پاکستان، کوئی بھی ملک کم از کم ان معاملات میں وہ کسی طرح سے بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا اگر اپنی اقتصادی ترقی یا کنیکٹیوٹی یا اس صورتحال میں کہ جب آپ پورے اس خطے میں جیو اکنامکس کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ سپوائلرز آ جائیں یا ایک بار پھر وہ دشمن آ جائیں جو اب سے کچھ عرصہ پہلے تک بھی یہی کام کرتے رہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور سر نے بھی بالکل ایگزیکٹلی پوائنٹڈ کیا کہ ہمارے جو اگر سی پیک کو ڈسرپٹ کرنے والی کوئی فورسز ہیں تو وہ ٹی ٹی پی ہے. آپ دیکھیں کہ لاسٹ 3 سالوں میں بہت سارے پاکستان کی جگہوں پہ جہاں پہ سی پیک گزر رہا تھا وہاں پہ یہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہوئیں. یہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹی جو ہے یا یہ جو پرابلم ہے، فنامنا ہے، تھریٹس ہیں، رسکس ہیں، یہ ریجنل ہیں، یہ علاقائی ہیں. اور ہمارے پاس ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ایس سی او کا، اس کے تھرو عمل کیا جا سکتا ہے. اور زرداری صاحب کا جو وزٹ تھا میرے خیال میں وہ اعتماد کی بحالی کے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ کچھ کنفیوژن سی، ڈاؤٹس سے. تو یہ وزٹ جو ہے سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں اور سی پیک کو ایڈوانس کرنے میں اور اس کی سپیڈ اپ کرنے میں، فریکوینسی آف ایکٹیویٹیز جو آپریشنز یا بزنس کی جو ہیں ان کو بڑھانے میں بہت اہم ہے. اور صاف ظاہر ہے سیکیورٹی ایک ریجنل چیلنج ہے اور تمام کنٹریز کو، اسپیشلی چائنا کو اگر کوئی تھریٹ ہے تو وہ سیکیورٹی کا، ٹیررزم ایکٹیویٹیز کا ہے. اور یہ جو ہمارا پڑوسی ہے افغانستان، وہاں یہ ایپی سینٹرز بہت سارے موجود ہیں. پاکستان آلریڈی بہت کنٹریبیوٹ کر چکا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریئلائز کرنا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ مل کے یہ جو علاقائی مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ایک بابر سیاسی استحکام کے لیے اگر حکومت کچھ کر رہی ہے اس فرنٹ پہ تو وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر اپوزیشن کے ساتھ وہ بات چیت کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ بات چیت کے مراحل کو آگے بڑھائے، اگرچہ کہ وہاں سے وہ رسپانس نہیں مل رہا. لیکن پولیٹیکلی کیونکہ یہ وہ گراؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ پھر ظاہر ہے دشمن قوتوں کو یا ملک کے خلاف کام کرنے والی قوتوں کو پھر اویلیبل ہو جاتے ہیں، یہ فرٹائل گراؤنڈ پھر ان کو مل جاتے ہیں کہ اگر سیاسی عدم استحکام ہے. بالکل صحیح کہا کہ دنیا جتنی بھی ہے، جس نے بھی ترقی کی ہے، وہاں پہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی رہی ہے تو دنیا نے آگے ترقی کی. آپ یورپ کی مثال لے لیں، یو ایس اے کی لے لیں، اسی طرح چائنا کی لے لیں اور دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں جو ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے حکومت مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ جو اپوزیشن ہے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، اور مذاکرات وہ چاہ رہی ہے کہ کنسٹرکٹیو طریقے سے کہ جی ہمیں کوئی ایسی بات بتائے اپوزیشن آ کے کہ ہم اس میں جو ہماری گورننس ہے اس میں بہتری کر سکیں، ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آئیں، ہم اکنامیکلی سٹیبل ہو جائیں، ہم سیکیورٹی وائز سٹیبل ہو جائیں، ہم انٹرنیشنلی جو ہمارے اس وقت جو ریلیشنز کی ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، دونوں ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ ہم بہت اچھے طریقے کے ساتھ سفارت کاری کر رہے ہیں اور سفارت کاری کی وجہ سے ہماری جو اکنامک ڈپلومیسی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کیونکہ آج کل دنیا جو ہے ساری کی ساری ان کا انحصار جو ہے وہ جو ڈپلومیسی ہے جو روٹین والی اس سے نکل کر وہ اکنامک ڈپلومیسی پہ آگے ہے. ابھی آپ دیکھیں جو ہماری اپوزیشن ہے ان کا اگر کردار دیکھا جائے تو وہ کردار آپ کے سامنے ہے. جب بھی کوئی ہائی فائی وزٹ ہوتا ہے، وہ طیب اردوان کا ہو، چائنا کا ہو، وہ کسی اور ممالک کا ایس سی او کی کانفرنسز ہو، چیمپئن ٹرافی ہو، ایون کوئی ایونٹ پاکستان میں ہو، تو اس وقت وہ دھرنے کی کال دے دیتے ہیں یا وہ کہتے ہیں ہم احتجاج کریں گے. وہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن انٹرنیشنلی ایک جو میسج جاتا ہے یا جو لوکلی ایک میسج آتا ہے کہ جی یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کئی مہینوں سے آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس کی بہت سی مثالیں ہیں. فار ایگزامپل اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی تو ایس سی او یہاں پہ نہ ہوتی. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہوتی تو آپ دیکھیں کہ طیب اردوان آئے، اس سے پہلے انڈونیشیا، ملائیشیا کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹس یہاں پر تشریف لا چکے ہیں. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک میں انتشار پیدا کیا جائے. اس کے لیے وہ بہت کوششیں کرتے ہیں اور ان کے جو مین اہم رہنما ہے وہ بہت سی ایسی مثالیں دیتے ہیں. کوئی وفد باہر کا آ کر یہاں پر کسی سے مل لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ وفد اس سے کیوں ملا. یہ حکومت کا کام ہے، اس آرگنائزیشن کا کام ہے، وہ ملے یا نہ ملے. تو اس لیے بات ای میلز اور خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں. IMF کا وفد آیا ہوا تھا تو جی ہاں، وہ میں یہی بات کرنے لگا تھا. جی تو اب آپ دیکھیں کہ ان کو چاہیے کہ یہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں. یہ سب سے بڑا جو ان کے پاس فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. ایک ذمہ دار اپوزیشن کا اگر کردار ہو تو وہ ان کو ادا کرنا چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ وہ وفود آ رہے ہیں، ان سے ملاقات کریں، لیکن ایک ذمہ دار اپوزیشن کی حیثیت سے. ڈاکٹر صاحب ہمیں تو اب اس سے تو بہت آگے جانا ہے. اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد کے بعد جو ٹیرف
کہ ایک نئی جنگ شروع ہوگی. دنیا تو تجارتی جنگ میں اب ظاہر ہے وہ اس کے سامنے تو ایک بہت بڑی تجارتی جنگ ہے. چین پہ ٹیرف لگا دیا گیا, پھر شروع کے اندر جو ہے 2-3 ممالک پہ انہوں نے ٹیرف لگایا, کینیڈا پہ لگایا, میکسیکو پہ لگایا, پھر یورپ کے لیے. اب تو یورپ بھی جو ہے اپنی سروائیول کے لیے وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیں جاوید صاحب, یہ جو فورن پالیسی ہے اس کے اندر یو ایکٹ اہیڈ آف ٹائم. تو یہ جو وزٹس وغیرہ ہو رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہو رہے, یہ پری اسکیجولڈ نہیں ہے. کچھ اس میں یعنی ایسے بھی ہیں کہ جو ہم چونکہ وقت کی نوعیت ہے اور ہم ایکشن ابھی لے رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے چیلنجز میں ترکی کی کیا امپورٹنس ہے. چلے ہم پچھلے 100 سال سے یا تعلق ہے انڈین سب کانٹیننٹ یا پوسٹ پارٹیشن پاکستان اور ترکی کے درمیان, لیکن ترکی جو سیریا کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایبسولوٹلی اس کے اندر ٹرکی کی جو ڈپلومیٹک پروفائل اور اس کی امپورٹنس اس خطے میں انکریز ہو گئی ہے. ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا, بلکہ آلریڈی اس کے خد و خال سامنے آ رہے ہیں, فلسطین کے ایشو کے اوپر بہت سارا فساد پڑنے لگا. اور وہ ظاہر ہے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم ڈائریکٹلی انگیج نہیں کرتے, لیکن ہم سعودی عربیہ کے ساتھ, گلف کنٹریز کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ ریلیشنز ہم اپنے اسٹرینتھن کر رہے ہیں, اس لیے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم نے گریٹر کوآرڈینیشن کرنی ہے ان ممالک کے ساتھ. سیکنڈلی ہم چین کے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ابھی مودی کا وزٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے اپنا مولک ہتھیار اور بہت سارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ باقی سارے مسئلے ریزالو کر کے وہ چین اور امریکہ کی جو اقتصادی اور پوٹینشلی جو سیکیورٹی کنفرنٹیشن ہے اگلے 4 سال میں خاص طور پہ, اگر اس میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا تو دے وش کہ ہندوستان ان کا ساتھ دے. یہ ایک اندر پرسپیکٹیو ہے کہ جس میں ہم چین کے ساتھ ہم سیکیورٹی سینٹرک پارٹنرشپ ہم اپنا نیگوشیٹ کرنا شروع کر دی ہے, کیونکہ چینی بھی سمجھ رہے ہیں کہ خطرات آئیں گے آئندہ, اور چین کی پریفرنس یہ ہے کہ وہ پیسفلی ریزالو کر کے آگے بڑھیں. سو وہ انگیج کریں گے. ٹرمپ بھی آفٹر آل بزنس مین ہے, وی ول سی ہاؤ تھنگز ایوالو. لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے, ہماری آپ کی جو اقتصادی, سیاسی اور خاص طور پہ فورن پالیسی فرنٹ پہ اگر ایک ورڈ ایکسپلین کرتا ہے وہ ہے ریزیلینس. ہم نے دکھایا ہے پہلے بھی کہ بہت بڑے بڑے یعنی خطرات آئے ہیں, چیلنجز آئے ہیں, ہم ہر چیلنج کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ابھی چیلنجز آر ویری گریو. سو واٹ وی آر بیسیکلی ڈوئنگ کرنٹ گورنمنٹ آؤٹ آف پیورلی نیشنل انٹرسٹ کہ ہم ایکٹنگ اہیڈ آف ٹائم اور ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اپنے جو کلیدی جو ہماری ریلیشن شپس ہیں ان کے ساتھ مل کے, تاکہ جو آگے چیلنجز آئیں ہم ان کو کنفرنٹ کر کے آگے بڑھیں. یہ ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم بڑا نقطہ, آپ چونکہ پلاننگ کے اندر بھی رہے, ایک ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارا 10 سالہ ایک فریم ورک پارٹنرشپ قائم ہوئی ہے $40 ارب کی, اور پھر ظاہر ہے IMF کے پروگرام میں تو ہم ہیں, وہ تو آپ کو ایک ٹیمپریری ریلیف مل جاتا ہے, لیکن آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے اس وقت معاشی لحاظ سے ایک پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ ہو چکی ہے, کیونکہ یہ گویا ایک اس کو ہم ٹرسٹ کا اظہار کہیں کہ پارٹنرشپ فریم ورک جو ہیں وہ سائن ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. جاوید صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. انفیکٹ یہاں میں آتے ہوئے اسٹوڈیو میں نے آپ کو واٹس ایپ کیا تھا کہ آپ نے جو ایشوز ریز کیے ہیں وہ بالکل ایکسیپشنل ہیں. وہ اس لیے ایکسیپشنل بھی ہیں, مجھے کوئی مذائقہ نہیں آپ کی تعریف کرنے میں, کہ آپ ان لوگوں میں ہو, ان اینکرز میں ہو یا ٹی وی نیوز کاسٹرز میں ہو, جو کہ جب یہاں پہ پرائیویٹ ٹی وی کی ٹرانزیشن ہوئی تھی آج سے تقریباً 24 سال پہلے, اس میں آپ کا چہرہ ہم نے خود دیکھا ہوا ہے کہ وہ پہلے چہروں میں سے ہے. بہت شکریہ. تو اسی لیے آپ کے اندر یہ جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی بڑا ڈیفرنٹ ہے. میں اپنے طور پہ ہمیشہ آپ کے پروگرامز میں بھی, یہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹیٹ ٹی وی کے اندر آپ اپیئر ہو اور حکومتی پالیسیز کا ہی آپ اپنا پرچار کریں, ایسی بات نہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پی ٹی وی کی کرنٹ مینجمنٹ جو ہے اور آپ جیسے منجے ہوئے اینکرز ایک کریٹیکل ڈسکورس لے کے آ رہے ہیں ایک نیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر. تھینک یو. تو اس میں آپ کو بتاؤں, اور میرے خیال میں 2022 کے اندر پی ڈی ایم گورنمنٹ میں نے جوائن کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں جس طرح ہم نے پہلے 5 مہینے کے اندر جو فائنینشیل ڈیفالٹ کے نیئر سچویشن سے
ہم نے اس کو اسٹڈیلی ریکوری کی سٹیج پہ ڈالا اور اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوئی اور میں نے اس پریزنٹ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا پلاننگ کمیشن میں. ہم نے یہاں پہ اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کی اور آپ نے جو ابھی فگرز بتائے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ایکنالجمنٹ ہے نا ورلڈ بینک کی بالکل کہ وہ فریم ورک ایگریمنٹ 40 بلین کا اس لیے سائن کرے گا کہ اس کو پتہ ہے کہ اکنامک گروتھ کے انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں. آپ دیکھیں کہ 30% پلس انفلیشن تھی 2023 کی میں بات بالکل 38% جی 38% تھی. اب سنگل ڈیجٹ میں کیسے آ گئی؟ ایسے تو نہیں آ گئی نا, محنت ہوئی ہے. اور اس کے بعد ہم نے 5 ایز پہ بیسڈ کر کے نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان سم منتھس اگو وہ لانچ کر دیا گورنمنٹ نے. تو آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز آر پازیٹیو. وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ فورن پالیسی کی فرنٹ پہ بھی مثبت ڈیولپمنٹ ہے. ہاں جو ہمارے بھائی نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ قوم پہلے بھی اپنا یہاں پہ اس محاذ پہ لڑتی رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اسٹڈیلی ہم نیویگیٹ کر کے فلائٹ ہماری پہلے بھی تھی, اس میں سم ٹائم دقت آتی ہے لیکن گراوٹ بھی آتی ہے, لیکن ہم اس کو عبور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بابر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے باوجود اس کے نیگیٹیوٹی, اور سم ٹائم تو ہم بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آخر جو حکومتی صفحے ہیں وہاں سے اس کے خلاف کیوں طاقتور آواز نہیں آتی. لیکن ظاہر ہے کہ جب قانون بنتے ہیں تو پھر اس کو آزادی اظہار رائے پر قدغن قرار دیا جاتا ہے. یعنی میں اور آپ ہم سب ہم جھوٹی خبر کیوں دیں گے, ہم جھوٹ کیوں بولیں گے, ہم غلط خبر کیوں دیں گے, ہم مس انفارمیشن کیوں دیں گے اگر ہم اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی, ہم نے تو سچ بات کرنی ہے. تو وہ لوگ جو ہمیشہ نیگیٹیوٹی بھیجتے ہیں. اچھا جاوید صاحب, آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی. آپ دیکھیں گے یہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے جب تحریک عدم اعتماد آئی تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو ان کے اینکرز تھے, جس میں صحافی بھی تھے, کچھ ایسے ویلاگرز بھی تھے, یوٹیوب پہ آئے اور انہوں نے پیسے کمانا شروع کر دی. اچھا وہ جب بات کرتے تھے ساری بات جھوٹ پہ کرتی, ایسی سنسنی خیز طریقے کے ساتھ بات کرتے تھے جو ان کو سننے والے تھے وہ سننا چاہتے تھے. ابھی آپ دیکھیں جب سے یہ پیکا ایکٹ بن گیا ہے اور اس میں واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اسی طرح کی جو مذہب سے ریلیٹڈ ہوگی, ایکسٹریمزم سے, اسی طرح سیکیورٹی ریلیٹڈ, اسی طرح دہشت گردی سے ریلیٹڈ یا دوسری بھی جو کسی کی پرسنل اٹیکس ہوں گے, تو اس کے مطابق اس کو سزا اور اس کے مطابق اس کو جرمانہ کیا جائے گا. ابھی بات دیکھیں گے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ باہر بیٹھے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. وہ یہ سارے نہیں, میں سب کی سارے نہیں میں بات کر رہا, کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جس طرح انہوں نے کہا کہ بیچ میں کچھ لوگ ہیں, وہ اس لیے بات کرتے ہیں کہ ان کا جو سارے کا سارا طریقہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھوٹی خبر دینی ہے, اور ان کا جو ڈیپینڈنس ہے ان کی جو ساری آپ دیکھ لیں فائنینشیل ڈیپینڈنٹ وہ سارے اس ویلاگز پہ ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہم صحافیوں کی بات کرتے ہیں, جب آپ بھی صحافی ہیں, ہم آپ کو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں, ہم بھی یہی کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, آپ غلط خبر نہیں دیں گے, تو آپ کو لا سے کیا ڈر ہے. لا حالانکہ اوورسیز پاکستانیوں نے تو اس کال کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ آپ زر مبادلہ نہ بھیجیں. یعنی آپ جنوری کا جو ریکارڈ سامنے آیا اس پہ $3 ارب بھیجے ہیں, زیادہ آئے پچھلے سال کی نسبت 25% زائد. ڈاکٹر صاحب اوورسیز پاکستانی تو بڑے محب وطن پاکستانی. بالکل سر, ہمیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کرنٹ انڈیکیٹرز کیا ہیں, چائنیز واپس آ رہے ہیں, ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے, کمپنیز یہاں انویسٹ کر رہی ہیں, لیکن ہمیں صرف ڈسکورس چینج کرنے کی ضرورت ہے. جھوٹ جو ہے وہ حق کو دبا نہیں سکتا, لیکن صاف ذرا وقتی طور پر عوام پہ اثر ضرور کرتا ہے. ہمیں عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے لیے ایک ریجنل آپ دیکھیں اپارچونیٹیز پیدا ہو رہے ہیں. چائنیز کے لیے آلٹرنیٹو مارکیٹس کوئی نہیں ہے, تو ہمارے پاس بہت اچھا مارکیٹ, اس کے اوپر ہمیں اچھا ڈسکورس نیریٹو بنانے کی ضرورت ہے, اور ہمارا میڈیا اس میں اہم رول پلے کر سکتا ہے. لیکن چند لوگوں کی آواز جو اپنے ریٹنگ کے لیے, اپنے ویزیبلٹی بڑھانے کے لیے, یا کچھ اور جی یا اور کوئی ایجنڈا سرو کرنے کے لیے اس کے لیے کام کرتے ہیں, تو ہمیں ایز اے عوام, ایز پالیسی میکرز, امن کے دائی ہونے کی حیثیت سے اور خوشحالی کا جو پاکستان کا خواب ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں میڈیا کے لوگوں کو, پالیسی میکرز کو, اینالسٹ کو, اور اوورآل ہماری جو اپوزیشن ہے, یہ سی پیک اپوزیشن کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ قوم کا پروجیکٹ ہے. تو قوم کے لیے سب کو آواز اٹھانی ہوگی اور اس کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا اور ساتھ چلنا پڑے گا. یہی ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی اپنا آخری کمنٹ دے دیں کہ نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ اور سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولنے والے لوگ یہ گنے چنے ہیں جی. ایون جیسے آپ نے پن پوائنٹ کیا
کہ ایون جو اپنا ڈائسپورا ہے پاکستانی، خاص طور پہ امریکہ کے اندر اور یو کے اندر، وہ گنے چنے 7-8 لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا میڈیم آیا ہے کہ جس میں آپ کو یو کین ارن اے لاٹ آف منی، لیکن دوسری طرف میں بالکل حتمی طور پہ نہیں کہوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ اپنا کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف ہے، جو پاکستان کی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انڈرمائن کرنا چاہتا ہے. اس خطے میں را کی انسٹنس ہے، دے سپورٹ یعنی BLA اور یا TTP کو. اور اسی طرح نارتھ امریکہ کے اندر ایک نیو کنزرویٹو لابی ہے جو اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ، یہودی لابی کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اور میرے خیال میں آئی سسپیکٹ سیریسلی کہ یہ لنک ہو سکتا ہے ادھر سے بھی ہو، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا ایویڈنس میرے پاس تو نہیں ہے. جی جو یورپ میں بہت سارے ڈس انفو لیبس کی ڈسکوری ہوئی ہے، اس میں جو انڈین را ہے وہ انوالو ہو. اس سے بڑا ایویڈنس میرے خیال میں بہت بڑا ایویڈنس ہے جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل فورم، سیمینارز، ورک شاپس ہونے چاہیے تاکہ جو انڈین یہ انوالومنٹ ہے پاکستان کو اسٹیبلائز کرنے میں، پاکستان کا جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا ڈریم ہے اس کو ڈسرپٹ کرنے میں، اور اس کے لیے سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ سوشل میڈیا ان کو ایک وہی جو عرض کر رہا تھا فرٹائل لینڈ ڈاکٹر صاحب دے دیتا ہے. ہاں لیکن یہ چیلنج جس طرح ہے نا، جتنا بڑا یہ چیلنج ہمارے لیے بن گیا ہے، یہ اتنی بڑی اپرچونٹی لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اس سے ہمیں موقع ملے گا کہ ہم جو یوتھ ہے اور دوسرے ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم حقیقت بتائیں اور ایونچولی ٹرن دا ٹائڈس. اچھا آخری بات میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انٹرنیشنلی کرنا چاہیے. ہماری جتنی ایمبیسیز ہیں، کونسل جرنلز ہیں، ان کو اس طرح کے سیمینارز کرانے چاہیے اور یہ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت اقبال شکریہ. کا ایک شعر ہے سر، افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمود. نئے افکار آ رہے ہیں، ہمیں ان کو پکڑنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر عارف صاحب آپ کا، بابر گورسی آپ کا، ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پاکستان کی قوم کو، پاکستانیوں کو، یوتھ کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، سب کو کسی بھی صورت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ جو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوبرز جو پاکستان کو ہر لمحہ اور پاکستانیوں کو مایوس کرنے کی سازش کرتے ہیں، ان کی سازش میں، ان کے جھوٹ میں مت آئیے گا. ان کا جھوٹ بار بار ہمارے سامنے آیا ہے، لہٰذا ان پہ ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کے لیے اچھی امیدیں ہیں، اچھی امیدیں ہی رکھنی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.